بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن صلی علی رسول الکریم۔ آج ہم جو ہے فضائل اعمال کے ایک آدھے صحابوں میں سے پڑھیں گے۔ باب ششم میں چوتھا نمبر قصہ شخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقے میں مقابلہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاقاً اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا۔ میں نے کہا کہ آج میرے پاس اتفاق سے مال موجود ہے، اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں۔ یہ سوچ کر خوشی خوشی میں گھر گیا اور جو کچھ بھی گھر میں رکھا تھا اس میں سے آدھا لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ چھوڑ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آخر کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ آدھا چھوڑ آیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو کچھ رکھا تھا سب لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑایا۔ فائدے میں سے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت اور ان کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ خوبیوں اور نیکیوں میں اس کی کوشش کرنا کہ دوسرے سے بڑھ جاؤں یہ مستحسن اور مندوب ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے۔ یہ قصہ غزوہ تبوک کا ہے، اور اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی خاص طور سے ترغیب فرمائی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اپنے اپنے حوصلے کے موافق بلکہ ہمت اور وسعت سے زیادہ اعانت فرمائی۔ بس اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے بھی کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور کب کب کرنا ہے۔ یہ چندے کا کانسیپٹ جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ حضور کے زمانے سے ہے، تو ہم اس میں جو ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم جو ایسے مسجد کے لیے یا مدارس کے لیے یا اور کسی نیک کام کے لیے جو ہے وہ مال کی مانگنے کی ترغیب دی جاتی ہے، مال دینے کی ترغیب دی جاتی ہے، تو ہم اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کریں، اور جو مال اللہ کے راستے میں رکھ جائے گا وہ جو ہے اصل مال جو ہے میرے محترم وہ آخرت میں جو ہے ہمارے لیے جمع ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، تو میں اصل مال وہ ہے جو اس نے کھا کے ہضم کر دیا ہو اور پہن کے پرانا کر دیا ہو یا آگے بھیج دیا ہو۔ حدیث صاحب نے پوچھا رسول اللہ آگے بھیجنے سے کیا مقصد؟ مفہوم اس طریقے سے آگے سے بھیجنے سے مراد وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور قصہ ہے، پانچواں قصہ، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا دوسروں کی وجہ سے پیاس سے مر جانا۔ ابو حجم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے، اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لے لیا کہ ممکن ہے کہ وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع تھی۔ میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے اور وہ بھی مرنے کے قریب تھے آہ کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا۔
وہ حشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال میں پڑے دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی۔ حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فاطمہ شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ اس نوع کے متعدد واقعات کتب حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ کیا انتہا ہے، کیا اثار ہے کہ اپنے بھائی آخری دم توڑ رہا ہو اور پیاسا ہو، ایسی حالت میں کسی دوسری کی طرف توجہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ چہ جائے کہ اس کو پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلانے چلا جائے، اور ان مرنے والوں کی روحوں کو اللہ جل شانہ اپنے لطف فضل سے نوازیں کہ مرنے کے وقت بھی جب ہوش و حواس سبھی جواب دے دیتے ہیں، یہ لوگ ہمدردی میں جان لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے بھائی کہ بھئی ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے بہن بھائیوں میں، عزیز و اقارب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ضرورت مند ہیں، تو بھئی ہم جو ہے ان کی مدد کریں۔ اور یہ صحابہ کی زندگی میں دیکھی سنی کہ صحابہ جو ہے ہمدردی میں دھیان دے رہے ہیں کہ بھئی اپنی سے زیادہ دوسرے کی فکر ہے، اور یہ میرے محترم اس کے اسلام کی خوبصورتی ہے، اور یہی اسلام کی دوسرے مذاہب سے الگ کرتی ہے کہ اسلام مذہب کے اندر جو ہے ایک اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر کی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اور میرے محترم کو یہ جو دعوت کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو یہ محنت ہم تک پہنچی ہے، اس میں بھی کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر کرنا، اپنے بھی فکر کرنی ہے اور دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ کیونکہ اور جو امتیں آئیں میرے محترم اس امتوں کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم اپنے انفرادی اعمال کر لو تو تمہیں جنت مل جائے گی، ان کے لیے یہ حکم تھا۔ لیکن میرے محترم کہ اس امت کے لیے اللہ جل شانہ نے دوہری ذمہ داری دی کہ اپنی ذات سے بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائیں۔ جب ہم اس کام کو کریں گے میرے محترم کو، تب جو ہے دین کی اصل حقیقت اور دین کی جو روح ہے وہ میرے محترم اس کو ہماری زندگی کے اندر آئے گی۔ آج ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ دین کی شکل موجود ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ نکل گئی۔ اصل روح ہے میرے محترم، اس کی روح ہوگی تو جسم جو ہے وہ کام کرے گا، اور جسم کے دوسرے اعضاء جو ہے وہ کام کریں گے۔ اسی طریقے سے جو دین کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں کو مقدم رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ صرف آخرت کے معاملے میں نہیں بلکہ دنیا کے معاملے میں بھی اس بات کو ہم دیکھیں کہ ایک گھر کے اندر جو ہے 5 بھائی ہیں اور جو ہے یا 6 بھائی ہیں، اب باقی بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک جو بھائی ان میں کمزور ہے اس کی جو ہے وہ خیال کریں، مدد کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے کسی کی جو ہے وہ بہنیں ہیں اور زیادہ بہنیں، وہ اس بات کو دیکھیں کہ بھئی جو میری بہن کمزور ہے، دنیا کی لائن سے بھی کمزور ہے، آخرت کی لائن سے بھی کمزور ہے، تو اس کی جو ہے وہ جو ہے ہم فکر کریں۔ کیونکہ میرے محترم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم تک پہنچا کے گئے ہیں، وہ دین میرے محترم کو دین حق ہے۔ آج میرے محترم ساری دنیا کے اندر جو دین پھیل رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگ اسلام میں اور دین میں داخل ہو رہے ہیں، یہ میرے محترم کو یہ صرف اسی کی برکات ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس دین کی برکت سے جو لوگ قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں اور اپنے مال جان وقت صلاحیتوں کو دین پر لگا رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، سردی گرمی بھوک پیاس ہر طرح کے مجاہدے میرے مسلم کو کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی جدائی، اپنے شہر والوں کی، علاقے والوں کی جدائی، اور اپنے رشتہ داروں کی جدائی، اپنے کاروبار میں جو ہے وہ کاروبار کے اندر جو ہے وہ تھوڑا نفع تھوڑا نقصان جو ہے وہ جانا، نقصان آ جانا اور اس کی شکلیں پیدا ہو جانا، میرے کو سارے حالات جو ہے انسان برداشت کر رہا ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ جب جب مسلمان اس کام کو کرتا رہے گا
اللہ جل شانہ اس کی برکت سے لوگوں کے قلوب کو بدلی کریں گے۔ جو بیرون جماعتیں جاتی ہیں میرے مسلم، ان کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو بس جو ہے وہ سن کے خود بخود جو ہے وہ ایمان لے کے آ جاتے ہیں۔ وہ جو ہے ان کی زندگی کو دیکھتے، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھتے، تو وہاں جہاں بیرون ملک جو جماعتیں جاتی ہیں وہ بھی جو ہے صحیح وہاں جا کر جو ہے مسلمانوں کو ہی ڈھونڈتی ہیں، مسلمانوں کو ہی تبلیغ کرتی ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کو تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو جو غیر مسلم ہوتے ہیں اللہ جل شانہ جو ہے ان کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، اور عیسائی مرد عورتیں اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ جو اللہ کے راستے میں مجاہدے کے ساتھ قربانی کے ساتھ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے حیران رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، اور جو ہمارے جو ہم جن کو پوچھتے ہیں اور وہ اس طرح کے تھے، ایسے میرے محترمے کو تعظیم کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اللہ پاک نے جن کو ہدایت دینی ہوتی ہے، جن لوگوں کو اللہ پاک ان کو جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں۔ میرے محترمے کو ہدایت جو ہے وہ سب سے قیمتی خزانہ ہے، اللہ جل شانہ کے خزانوں کے اندر جو سب سے قیمتی خزانہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا مل جانا میرے محترمے کو اصل کامیابی جو ہے ہدایت کا مل جانا ہے۔ دنیا کی زندگی ضرورتیں جو ہے وہ موت تک کے لیے، موت کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی جو ضرورت ہے میرے محترم کو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کا محسن اور آپ کا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ جو آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کی بھی فکر کر رہا ہے۔ اور اگر ایک شخص صرف آپ کی دنیا کی فکر کر رہا ہو لیکن آخرت کی فکر نہ کر رہا ہو تو میرے محترم کو یہ بہت جیسے یہ اصل محسن نہیں ہے۔ اصل محسن وہ ہے جو آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی جو ابدی ہے تھوڑی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے اپنے گھروں کے اندر بھی ان باتوں کا تذکرہ کرنے اور کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔